عامر سے حاضر ہے نیوز انسائٹ کے ساتھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ میں کہتے ہیں لفظی گولہ پاری اور مخاصمت کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کی بظاہر جو وجہ بنی ہے وہ حال ہی میں گورنر ہاؤس میں ہونے والی کانفرنس تھی، جس میں لوگوں نے 18 سالہ جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی بعض جو شرکاء تھے انہوں نے کراچی کو ایک علیحدہ انتظامی یونٹ بنانے کی بھی بات کی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس کے رد عمل میں پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا کہ سندھ کی تقسیم نامنظور اور کراچی کو جو الگ صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، یہ بات تو ہوگی، لیکن کئی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا واقعی کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے کہیں پر کہ اس کو کراچی کو نیا صوبہ، ایک الگ صوبہ بنایا جائے، سندھ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ صرف ایسے ہی بعض لوگوں کی خواہشات ہیں، اور اگر صرف خواہشات ہیں، کیونکہ ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ صرف خواہشات ہی لگ رہی ہیں، اور اگر صرف خواہشات ہیں تو اس پہ پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا رد عمل آنا جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، یہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں اپنا سخت موقف بیان کر کے جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ جی ہم آپ کے جو ہے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، اور اس چکر میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی جو سیاست میں جو ہے حدت میں اس کی اضافہ ہو رہا ہے، اور جو بڑے سوالات ہیں وہ لیکن رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑا سوال یہ کہ جس طرح سے سندھ کو چلایا جا رہا ہے، چاہے شہری سندھ ہو چاہے دیہی سندھ ہو، وہ کیا قابل اطمینان ہے؟ اس کو کیا بہتر بنانے کی گنجائش ہے؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور یہ جو مطلب ہے کوئی بات کہتا ہے کہ جی فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا جائے، کوئی صوبے کی تقسیم کا بات کرتا ہے، کوئی بات یہ کرتا ہے کہ جی اگر امپاورڈ جو ہیں، اگر ہمارے پاس لوکل باڈیز ہوں تو سندھ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ہمیں نہ تقسیم کی ضرورت ہوگی نہ کسی کی۔ لیکن اس میں لوگ جو شکایت کرتے ہیں جی ایم کیو ایم کا جو ہے موقف واضح نہیں ہے، وہ ایک ہی سانس میں دو تین باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ فیڈرل ٹیریٹری کی بھی بات ہم نے سنی ہے، ان کے رہنماؤں سے، الگ صوبے کی بھی بات سنی ہے، اور امپاورڈ لوکل باڈیز کی بھی۔ آخر یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو سندھ کے اندر ان کا ایک انتہائی کہتے ہیں نا پرانا کردار ہے، انہوں نے حاوی رہی ہیں سندھ کی سیاست پہ دہائیوں سے، یہ آخر چاہتی کیا ہیں؟ اور کیا مسئلہ ہے کہ مل بیٹھ کر جو ہے یہ لوگ ایک نیا ایک کہتے ہیں نا ایک ایسا نظام لانے میں ناکام ہے کہ جو سندھ کے شہری اور دیہی عوام کو جو ہے آگے لے جا سکے؟ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ شیلہ رضا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان طہا احمد خان صاحب، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں اور متحدہ قومی موومنٹ کے۔ شیلہ صاحبہ، آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی سندھ اسمبلی کو ایک قرارداد پاس کرنے کی کہ جی سندھ تقسیم نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری اطلاعات تو یہ، اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، کہ کوئی سیریس موو تو کہیں پر بھی نہیں ہے، تو یہ رد عمل کیا تھا، کیوں تھا؟ جی اچھا، بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی سیریس بھی کوئی ہے تو میں تو کہہ اس رہا کو ہوں ہم سیریس جلدی نہیں ہے سے کوئی، نان سیریس، میں کہہ رہا ہوں نان ہاں سیریس۔ میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی اپنے خیال میں کہیں سیریس بھی ہے تو ہم اسے جلدی سے نان سیریس کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اور اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے عوام بالکل یہ نہیں چاہتے، اور اس میں یہ مسئلہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں، سندھ کے عوام کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھوڑے بہت ووٹر ہوں، چاہے وہ جے یو آئی کے ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، اور چاہے وہ کراچی میں کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک حیران کن بات ہے کہ گورنر صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے مختلف لوگوں کو جمع کریں اور گورنر ہاؤس میں اس طرح کی باتیں کریں، تو شاید اس کو دیکھتے ہوئے ایک سنجیدہ طور سوچا گیا ہوگا کہ جواب دیا جائے، کیونکہ ایز سچ میری کسی سے بات نہیں ہوئی کہ ظاہر ہے اتنی سنجیدگی، لیکن ایک مسلسل اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 2008 سے 2022 تک 3 ٹینیور میں نے بحیثیت ممبر پروونشل اسمبلی کیے جی ہیں، جی بالکل۔ جس میں میں 2 دفعہ ڈیپٹی اسپیکر رہی اور 1 دفعہ منسٹر رہی۔ تو اگر کبھی باہر شوشہ بھی اٹھا تو سید سردار شاہ صاحب جو تھے، جو کہ ایم کیو ایم سے ایم پی اے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ، انہوں نے خود باقاعدہ قرارداد پیش کی یا شاید اسپیچ کی کہ بالکل ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے اور ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو مجھے اگر آپ جو اجازت ان دیں، کے وہ بڑے تھے، جو لیٹ می بڑے بی پڑھے لکھے تھے، جو بڑے شعور والے لوگ تھے، جو شیلہ پاکستان صاحبہ، بننے کے میں بعد یہ سے، کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے جی میں جی طاہر صاحب کی طرف جاؤں، میں کہتا ہوں لیٹ ایڈوکیٹ، کہ اگر کراچی کے مسائل کے اوپر گورنر نے کچھ لوگوں کو بلا لیا، انہوں نے ایسی باتیں بھی کی ان میں سے بعض لوگوں نے کہ جو آپ کو ناگوار گزری، لیکن حقیقت تو کراچی کا مسئلہ تو ہے نا،
اس کے اوپر اگر کوئی ذرا سا ماتم کر لیتا ہے, کچھ کہتے ہیں اشک بہا لیتے ہیں, تو مسئلہ ہے کیا؟ سن لیں, جمہوریت ہے, آپ لوگوں نے اتنی باتیں سنی, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ نان سیریس ہے یہ معاملہ بقول مطلب ہے کوئی اصل تو مسئلہ کراچی کے مسائل ہے. اگر وہ سنانا چاہتے ہیں, اگر وہ سنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی سن لیں, جمہوریت ہے, ان کو بھی سنا دیا گیا, انہوں نے اپنے توپ خانے سے بات کی, انہوں نے اپنے توپ خانے سے بات کی. چلیں یہ بڑا آپ کا فیئر پوائنٹ آ گیا, فیئر پوائنٹ آ گیا. کہاں نہیں, مجھے اجازت ہے, مسائل کہاں نہیں ہیں. کیا اسلام آباد میں نومبر سے لے کے فروری تک اتنے بڑے بڑے 2 بلاسٹ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی جڑواں شہروں کی صورتحال پہ روز اخبار پڑھا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ نے پنجاب میں پڑھا ہے کہ وہاں پہ کیا کرائم ریٹ ہے؟ کیا آپ کبھی لاہور کی چند کاسمیٹک سڑکوں سے نکل کے پورے پنجاب میں پھرے؟ میں پھروں میں آتا ہوں, اس کے اوپر میں آتا ہوں, موازنے پہ آتے مسائل ہیں تو بات ہوتی ہے نا, کون سا یہ ایک ترقی یافتہ موازنے ملک پر ہے. آتا ہوں. میں طاہر احمد خان صاحب سے, طاہر صاحب مجھے بتائیے, ہم جیسے لوگ جو کراچی کی سیاست کو بڑا غور ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جی آپ کی پارٹی ایک سانس میں 2-3 باتیں کرتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا کمٹمنٹ, آپ کی پوزیشن ہے کیا. وہ کہتے ہیں نا فیڈرل ٹیریٹری کی بات بھی آپ لوگوں نے کی, آپ نے الگ صوبے کی بھی بات کی, اور امپاورڈ جو ہیں لوکل باڈیز کی بھی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں 28ویں ترمیم میں اس کو آئینی جو ہے پروٹیکشن حاصل ہوگا. تو آج بتا دیں کہ ایم کیو ایم کی اصل پوزیشن ہے کیا ان تینوں معاملات میں, کون سی پوزیشن جو ہے وہ پارٹی پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ پارٹی پوزیشن ایگزیکٹلی ہے کیا, ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 17 سال سے ان انٹرپٹیڈ گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اگر کوئی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہوتی تو شاید ان مطالبات کی ضرورت ہی نہ پڑتی. آپ دیکھیے کہ ڈیٹوریشن کی طرف ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے دنیا کے بدترین رہنے والے شہروں میں کراچی کا شمار ہوتا ہے, اور کراچی سے اوپر جو 2 شہر ہیں وہ 2 شہر ہیں جہاں پہ جنگ چل رہی ہے, ورنہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شاید کراچی اسے بھی پاس کر لیتا. اور یہ ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی, یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اچھا, جہاں تک رہی بات, ہم سب نے دیکھا کہ یہی شہر تھا جب ایم کیو ایم کے پاس ایک مضبوط بلدیاتی نظام تھا, تو اس وقت دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کی فہرست میں بھی کراچی شامل تھا. آج ہم اگر اختیار مانگ رہے ہیں, اور 140 ہے جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور آئین کا آرٹیکل ہے, ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں ان میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر ہے. آج تو پیپلز پارٹی کا میئر ہے کراچی میں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے, ہم نہیں کہتے کہ کسی نے جان کے کوئی بد انتظامی پھیلائی ہوئی ہے یا کسی کی نیت کا مسئلہ ہے, یہ نظام کا مسئلہ ہے. آپ کیوں مرتضی وہاب کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ماسٹر پلان, واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ اس کے انڈر دے دیں؟ ہمارا ایم کیو ایم کا میئر تو نہیں ہے. میری بہن بیٹی ہے, میں تو اس بات پہ بھی نہیں لڑ رہا کہ بھائی کون کیسے آیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آج تو پیپلز پارٹی کا میئر ہے. آج ایم کیو ایم کا ایک نمائندہ اپنے شہر کے میئر جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اس کے لیے اختیارات مانگ رہا ہے, اور وہ اختیارات مانگ رہا ہے جو آئین میں موجود ہیں اور جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے. آپ اس کو بھی اختیار دینے سے ڈر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, ایک کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے جو کراچی کا ماسٹر پلان ہے, جو کہ 2018 میں ہانی مسلم صاحب جب واٹر کمیشن کی عدالت لگاتے ہیں یہاں پہ, ان کی انسٹرکشنز پہ مراد علی شاہ صاحب جو ابھی وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اپنے سگنیچر سے اس کو گزٹ کرتے ہیں. یہ وہ پروگرام ہے, جو یہ وہ پلان ہے, وہ ڈاکیومنٹ ہے جو لوکل گورنمنٹ کی کاؤنسل سے پاس ہو چکا ہے. اچھا طاہر صاحب, یہ جو آپ نے جو باتیں کی اس سے کم ایک خبر جو مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ لوگ امپاورڈ لوکل باڈیز مانگ رہے ہیں نا, اور باقی 2 جو ہیں وہ مطلب آپ کی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے, یہی سمجھوں نا میں؟ نہیں, اس میں ہرگز ایسی بات نہیں ہے, 2 الگ الگ باتیں ہیں. اگر 50 صوبے ہوں اور 50 صوبوں میں جتنے بھی شہر ہوں, ان تمام شہروں میں ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ نظام ہونا چاہیے. صوبے بنانے کا یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. اچھا, صوبوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پورے پاکستان میں بات کرتے ہیں. پوری دنیا کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں جہاں آبادی بڑی ہے, نظام کو بہتر کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ, کسی لسانیت کی بنیاد پہ, کسی زبان کی بنیادوں پہ نئے یونٹس بن سکتے ہیں. اچھا, اگر مجھے اجازت ہے شہلا صاحبہ سے میں بات کروں. شہلا صاحبہ, بات یہ ہے کہ ایک بڑا پاکستان میں کہتے ہیں پرسیپشن یہ ہے کہ جی موجودہ نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا,
اور اس کو تبدیل کرنے کی اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور خود میری مرتضیٰ وہاب صاحب سے گپ ہو رہی تھی ایک دن, تو انہوں نے کہا جی کراچی جو ہے 100 ممالک سے بڑا شہر ہے, 100 ملکوں سے زیادہ بڑا شہر ہے, اس کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی. تو اگر چھوٹے یونٹس بن جاتے ہیں, انتظامی یونٹس بن جاتے ہیں, تو کیا قباحت ہے, اور کیا قباحت ہے کہ جی جو نظام کو جو ہے بہتر نہیں بنایا جا سکتا. جناب اچھا دیکھیں, ایک تو 2-3 باتیں ہم نے سنی ابھی. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم مستقل فعال کس صوبے میں رہا ہے. ہمارے ہاں سندھ میں, پنجاب کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایم کیو ایم کے ایم پی اے, ایم این اے اور لوکل گورنمنٹ تواتر سے کتنے سال کراچی میں رہی ہے, لیکن ان 3 سال میں جو بارش کو بہتر سے طریقے سے ٹیکل کیا گیا جب سے مرتضیٰ آئے ہیں, اور جب سے نئے اور پروجیکٹ اتنے زیادہ شروع ہوئے ہیں, اسپیشلی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اب آنکھیں بند کر لیں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی, اور بحث پر بحث کیے جائیں. ایک بہت اماؤنٹ اچھا مل رہا ہے, اور پی ایف اے پروونشل فائنینشیل ایوارڈ بھی 2023 میں کیا گیا, اور اس میں بھی زیادہ پیسے اس کے بعد 24 اور 25 میں ملے, اور 26 تو شاید الیکشن کا ہی سال ہے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ فیڈرل میں الائے ہیں, ان کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا. وہاں پہ جو اب جو ہے ایک بہتر طرح سے کچھ ڈیزائن کیا جا رہا ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. ریفارمز کی ہمیشہ جو ہے وہ رہتی ہے جہاں تک گنجائش رہتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ نئے یونٹس جو یہ بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں نئے یونٹس, میں نے آپ سے کہا کہ نئے یونٹس جو ہے نا, ان کا ایک طریقہ کار ہے, آئینی طریقہ کار. اور آئین یہ کہتا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ ریزولوشن پاس کرا دیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ صرف پیپلز پارٹی کا ہی نہیں, یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے. اب رہی بات بہت بڑی, انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ وہ کیسے آئے ہیں, تو پھر یہ بہت بڑا سوال ایم کیو ایم پہ آ جائے گا. بھائی میرے دیکھو, میں یہیں پیدا ہوئی ہوں, یہیں پلی بڑھی ہوں, میں جانتی ہوں اس وقت آپ کی پوزیشن کہ آپ کیسے آئے. اس بحث میں نہ جائیں, ٹھیک ہے, وہ سب کو ایک دوسرے کو پتا ہے, تو خیال میں آج موضوع بھی نہیں ہے ہمارا. نہیں, پھر میں نا صرف میں ایک جگہ کی بات کر لوں گی سب سے بڑی آرام سے. محسود ووٹ جو ہے نا, وہ ٹوٹل 7,000 ہے, جو 99 اور 100 میں ڈیوائڈ ہو کے 4 اور 3,000 رہ گئے, لیکن ایم این اے ہے, جبکہ ان میں بھی ڈویژن ہے باقی. تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کون کیسے آئے. اصل جو بات ہے نا اس کی طرف آئے. کراچی جو ہے اس میں پہلے سے زیادہ بہت کام ہو رہا ہے. کراچی کی صورتحال کو سیدھا اس طرح کرنا ہے کہ جن کے پاس 9 ٹاؤن ہیں وہ بھی کام کریں, جن کے پاس 3 ٹاؤن ہیں وہ بھی کام کریں, جو 40% حصہ کے ایم سی کے پاس ہے 60% حصے والے بھی لوگ کام کریں, اور بجٹ کو اسی طریقے سے لگائیں جس طرح 40% والے لگا رہے ہیں. یہ اس وقت بحث نہیں ہو رہی تھی کہ اب یقیناً 4 سڑکوں کی کارپیٹنگ ہو گئی ہے اور کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن اصل تو فلسفی کی بات ہے کہ کیا میئر جو ہے اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے. جو بات کی تھی نا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے لے کر جناب وہ کہتے ہیں نا وہ جو ہے اپنی ایس بی سی ہے ان کے پاس, تو جو دیگر واٹر سوریج بورڈ ہو, ہر جگہ کے اوپر میئر کی سٹیمپ ہونی چاہیے. میئر شوڈ بی دا فادر آف دا سٹی. تو وہ فلسفہ کہاں گیا؟ وہ ٹھیک ہے کہ مل ملا کے کام ہو رہا ہے, تھوڑا بہت پیسے بھی لگ گئے ہیں, لیکن شہر کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. تھوڑے بہت نہیں لگے, بہت سارے لگے ہیں. تھوڑے بہت ہی کہیں گے, اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے نا, اتنے سالوں کے بعد لگے تو کیا لگے. آپ پھر ہے نا, جب اونٹ کے منہ میں زیرہ کہیں تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ زیرے کے علاوہ سامنے رکھا کیا ہے. اچھا مجھے طاہر صاحب یہ بتائیں, ہوتا ہے جو پورے ملک کو, پورے سندھ کو لگتا ہے. دیکھیے میئر کے اختیارات جو ہیں وہ کوئی خاص ایسے وہ نہیں ہیں کہ ان کو آپ بہت زیادہ نشانہ بنائیں. اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کیا کراچی کے سب لوگ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ وقت کم ہے, میں اگر طاہر صاحب سے لوں تو طاہر صاحب, ایک جو ہے لوگ تنقید کرتے ہیں ایم کیو ایم پہ کہ ایم کیو ایم جو ہے نظام کا حصہ ہے. اگر آپ براہ راست نہیں تو بلا واسطہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس نظام کا حصہ ہے, اور یہ نظام بنانے میں آپ تینوں جماعتوں کا, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور آپ کا ہاتھ ہے. تو جو وقت کہتے ہیں نا وقفے کے بعد آپ لوگ گولہ باری کرتے ہیں, اس کی جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ایم کیو ایم ریلیونٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے نعرے لگاتی ہے جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا گہرا تاثر ہے, اور آپ پہ بہت تنقید جو ہے کراچی کے شہر کے لوگ بھی کرتے ہیں. یہ جی ٹھیک ہے,
اچھا اس میں ضیاء بھائی پہلے تو میں اپنی بہن کی دو باتوں کا جواب دے دوں. جیسے انہوں نے کہا کہ اختیارات نہیں ہے تو اس طرح سے سوال میئر سے نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہم اس بات پہ اگری کر رہے ہیں. ہم تو اس کو اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ اس کی اتنی اچھی کارکردگی ہے جیسا میری بہن بتا رہی ہیں, پتہ نہیں شاید اب اسلام آباد میں رہتی ہیں, کم آ رہی ہیں کراچی, لیکن نہیں میں اگر رہتی نہیں جو ہوں. اچھا جیسا بتا رہی ہیں تو اتنے اچھے آدمی کو تو مزید ڈپارٹمنٹ دے دینا اور اس کو پورا نہیں تو شہر ہمیں دے تو دیں بہت تاکہ اچھا کل وہ ملنا چاہیے تھا نا, 30 سال سے آپ کے پاس تھا, ہمیں تو کراچی مجھے سجایا بات ملنا مکمل چاہیے تھا. کرنے دیں بہن, اس طرح بات ہوگی نہیں. میں آپ کی بات کے بیچ میں بولا نہیں, آپ بات مکمل کرنے دیں مجھے, اپنی باری پہ بولیے گا پلیز. تھینک یو. اچھا آپ کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 17 سال سے آپ لوگوں کے پاس اقتدار ہے, وزراء آپ کے ہیں, وزراء اعلیٰ آپ کے آئے ہیں, آج میئر آپ کا ہے. میئر کو اختیار دینے میں اتنا ناراض ہونے والی بات کیا ہے؟ اور اگر ہمارے آنے پہ نہیں ہم کسی کو بالکل شک ہے تو پھر ہمارے ووٹوں سے بنے ہوئے صدر پاکستان اور ہمارے ووٹوں سے بنے ہوئے چیئرمین سینٹ پہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو پھر ہمارے ووٹوں سے جو صدر پاکستان الیکٹ شک کی ہوئے ہیں بات اور نہیں. چیئرمین سینٹ بنے تو ان پہ بھی پھر یقین کر لیں. اگر آپ کو یقین ہے تو پھر ان کو, اگر وہ بھی ایسے لوگوں کے ووٹوں سے بنے ہیں تو پھر یہ ان پہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اچھا اب میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیے ہم کوئی قرارداد لائے تھے سندھ اسمبلی میں, ہم نے ایک سیمینار کیا, گورنر ہاؤس میں ایک سیمینار ہوا جس میں ہمیں بلایا گیا, جو فیوچر آف کراچی پہ بات ہوئی. آج آپ نے اپنے شو میں ہمیں بلایا ہوا ہے, یہاں بیٹھ کے جتنے پینلسٹ ہیں وہ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں, کوئی کسی کے کنٹرول میں یا آپ کے کنٹرول پہ بات نہیں کر رہا. آپ بھی اپنا پروگرام نشر کرنے سے پہلے شاید کوئی ڈسکلیمر چلائیں گے, تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز تھے. کوئی بزنس کمیونٹی کا نمائندہ تھا, کوئی ایکس چیئرمین ایف بی آر تھا, کوئی آباد کا نمائندہ تھا. فہیم جی الزما صاحب جن کی باتیں سب سے زیادہ بری لگی, ان کو تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس شہر کا ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا. تنقید کو برداشت کرنا سیکھیے. اگر آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے تو بہت اچھی بات ہے. اگر ہمارا ویو پوائنٹ ہے کہ صوبے بننے چاہیے تو یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے, کوئی ہم غداری نہیں کر رہے خدا نہ خواستہ. ہاں آپ بھی تو ابلاغ پنجاب میں ابلاغ صوبے ہو بنانے کے سکتا حامی ہیں, ہے. درست. آپ بھی تو پنجاب میں صوبے بنانے کے حامی ہیں. سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان دھرتی ماں ہے. سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی, یہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں. جس طریقے سے دنیا بھر میں آبادی بڑھتی ہے, صوبے بڑھائے جاتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جاتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ لوگ اپنا سلوک دیکھیے, کراچی کی بات نہ کریں, کراچی سے کشمور تک اگر آپ اپنا کیمرہ لے کے جائیں اور آپ اپنے چینل کے جو صحافی ہیں ان کو بھیجیں تو وہ اچھی رپورٹ کریں گے. دیکھیں ترقی اور تنزلی بتانی نہیں پڑتی, اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچتے ہیں. نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ کرنا ہی اچھا بیکار ہے. کوئکلی ان کو کیونکہ بہت وقت اچھا کم ہے, میں تعصب خطہ کلامی کروں گا. ایک سوال کی ہاں اور جگہ میں چاہوں گا ذرا جلدی کہ میں مختصر جلدی کچھ. سے بات اس لیے عامر اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جی دوسرا پروگرام بھی ہے, ہم یہاں اس میں دیر سے آئے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے صدر کو ووٹ دیا, آپ نے صدر کو ووٹ ہاں نہیں دیا. آپ کو لانا تھا, آپ کو وہاں شامل ہونا تھا, جو آپ سے کہا گیا وہ ہو گیا, یہ ایک الگ بحث ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال ہمارے میئر کی جو ہے کارکردگی, 1 سال پہلے اور 3 سال یہ. ہمیں تو کوئی ایک ماڈل یو سی بھی نہیں ملا آپ کے پاس, کبھی فاروق ستار, کبھی وسیم اختر, کبھی مصطفیٰ کمال, ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. بلکہ آپ کے تو جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ تو خود بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا. تو ہم تو ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے آپ جس سسٹم کے تحت اس وقت لوکل گورنمنٹ ہے, اس کو آپ نے چیلنج کیا تھا اور اکارڈنگ ٹو یور ڈیمانڈ اس کو ہم نے دوبارہ صحیح کیا تھا, لیکن آپ لڑے ہی نہیں الیکشن. تو اب اس طرح تو ہوتا ہی اچھا نہیں ہے شیلا صاحب کہ ایک سوال کو آپ اور باہر جواب دے دیں اور بیٹھے پھر رہیں اور وہ میں چاہوں گا کرتے میں رہیں. پھر وائنڈ اپ کروں گا, اس کے بعد طاہر صاحب کو کامنٹ لے کے. ایک اور بڑی تنقید ہوتی ہے کہ کوٹا سسٹم جو ہے اس نے خود کہتے ہیں نا شہری اور دیہی سندھ کو تقسیم کیا ہوا ہے. کوئی ایجنڈے پر کہیں ہے, اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب تک ختم ہوگا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ برقرار رہنا چاہیے جس طرح؟ جی دیکھیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی نا, کوٹا سسٹم جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور اچھا بھٹو صاحب نے اسے 10 سال کے لیے لگایا تھا. چوتھے سال میں انہوں نے اپنی حکومت ختم کر دی تھی. اس کے بعد سے ہم بعد میں پھر ایم کیو ایم بنی, اور ایم کیو ایم نے کبھی بھی اس سسٹم, اس بات کو وہ ہر گورنمنٹ کا حصہ چلیں اس رہی, کے اوپر فیڈرل میں نہیں اٹھایا. ایک اور وہ انہوں نے کرتے ہیں. ہاں 28 قراردادیں پیش کی کہ قائد تحریک کی جان کو خطرہ ہے, لیکن ایک قرارداد بھی یہ نہیں پیش کی کہ کوٹا سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں. درست. 2012 میں جب اس پہ بات ہونی تھی تو ہم نے اس کو وہ نہیں کیا, اور ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے. اور ابھی بھی یہ گورنمنٹ کا پارٹ ہے
ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوٹا سسٹم ہے. آپ نے بہت اہم بات کی, میں چاہوں گا طاہر صاحب اس پہ کائنڈلی رسپونڈ کر دیں. یہ تو انہوں نے بال آپ کے کورٹ میں ڈال دی. جی دیکھیے, جہاں تک رہی بات میری بہن کی باتوں کی, تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا, بے ربط قسم کی بات کر رہی ہیں, کبھی کوٹا سسٹم کی بات کر رہی ہیں, کبھی میئر کی کارکردگی کی بات کر رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری ڈاکیومنٹ ہے 2008 کا وہ منشور جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. آپ چھوڑیے ایم کیو ایم کو, آپ چھوڑیے جماعت اسلامی کو, چھوڑیے پی ٹی آئی کو, محترمہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا, میری بات کرنے دیجئے مجھے مکمل. میری بہن, محترمہ کے ہاتھ سے, جو آپ کی شہید لیڈر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ آخری ڈاکیومنٹ ہے آپ کا 2008 کا الیکشن کا منشور. اس میں جو انہوں نے آرٹیکل 140A کے بارے میں اور میئر کو اختیار دینے کے بارے میں بات کی ہے نا, آپ وہی دے دیجئے. ہم آپ سے نہیں کہہ رہے آپ فورن منسٹری دے دیں میئر کو, جو محترمہ لاسٹ رسپونڈ کرتے ہیں حساب سے نہیں طاہر صاحب, یہ ہے, کوٹا سسٹم والی حساب سے نہیں ہے, کوٹا سسٹم والی اس بات کے رسپونڈ حساب سے کرتے نہیں ہیں ہے. تاکہ میں وائنڈ اپ کروں. دوسری بات, ہم نے جو یہ صوبوں کی بات کی ہے نا, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو بنایا ہوا آئین ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے زیادہ ویژن نہیں ہے آج سندھ کے چیمپئنوں کا, اس میں کہیں نہیں لکھا. آپ تھوڑی فیصلہ کریں گی عوام کا, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, کرا لیں اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن کرا لیں, اس پہ ڈبیٹ اور ڈسکشن جو ہے, اس پہ ڈبیٹ اور ڈسکشن جو ہے وہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ غداری نہیں ہے. میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, وہ سبھی کو آپ کو پتا ہے کون لگاتا ہے, آپ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں ابھی ایک ہی ترقی بچی کے پیچھے. کوئی آ جائے گی, کوئی آ جائے گی ابھی قرار مجھے, کوئی آ جائے گی ترمیم, تو آپ لوگ بیٹھے اور اچھے بچوں کی طرح سر جھکا کے آپ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں گے. آپ لوگ بہت اچھی طرح, بہت اچھے فالوور لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں بات کو خراب کر دیے, یہ آپ کی عادت ہے, یہ آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ بات کو جب صحیح سمت میں ہو رہی ہو تبھی انٹروین کر کے خراب کرتی ہیں. آپ کے ساتھ پھر کون شو کرے گا اگر آپ بات کسی کی مکمل نہیں ہونے دیں گی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں لکھا نا کہ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں کوٹے, آپ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں صوبے بن سکتے ہیں. ان سے زیادہ بڑا ویژن ہے آپ کا. انہوں نے آئین بنایا, وہ لکھ دیتے کہ بھائی سندھ میں صوبے نہیں بن سکتے, سندھ میں میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صوبے بنانا طریقہ کار پہ بات ہو سکتی ہے, شہلا صاحب میں ذرا سا طریقہ کار پہ بات ہو سکتی ہے, برائے کرم جان کی مان پاؤں تو میری بات سن لیں آپ. کرنا غیر آئینی نہیں ہے, غیر قانونی نہیں ہے. اچھا میں سندھ کی مرضی ہے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوتا یا نہیں ہوتا. سندھ ایک ملک تھا. شیلا صاحبہ, آج بھی آپ سندھ کو ملک سمجھتی ہیں, آج بھی آپ سندھ کو ملک سمجھتی ہیں. آپ کی باتوں سے مجھے سندھو دیش. اچھا میں شیلا صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, طاہر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں وہ شامل ہوئے. یقیناً کیونکہ بڑا جذباتی موضوع ہے, اس پہ جتنی بات ہو وہ کم ہے, اور ظاہر ہے کہ 20 منٹ میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں کرنے کی. آپ نے دیکھا کہ جذبات کی کیا نوعیت تھی. یہاں پر ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, میں اپنے دونوں شرکا کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں کہ اس خطے پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. کیا واقعی جو ہے امریکہ ایران پر حملہ کرے گا, اور کیا یہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی جاری, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. جناب ہمارے خطے پہ ایک مرتبہ پھر جو ہیں جنگ کے بادل گہرے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امریکہ نے عراق جنگ جو اس نے 2003 میں لڑی تھی, اس کے بعد سب سے بڑا اپنا جو موبلائزیشن کی ہے مشرق وسطیٰ میں, وہ آج ہے. 120 کے قریب جو ہیں جنگی جہاز طیارے جو ہیں اس خطے میں ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. ان کا جو دنیا کا سب سے بڑا جو جہاز ہے جیرالڈ فورڈ, وہ ان پانیوں میں آ گیا ہے. پہلے سے یہاں پر ان کا ایک بڑا مضبوط بحری بیڑا جو ہے موجود ہے امریکنز کا. ابراہیم لنکن اس بیڑے کو لیڈ کر رہا ہے, ان کا ایک اور جنگی جہاز ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی بڑی موبلائزیشن کے بعد ابھی بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ نہ کرے اور معاملات جو ہیں وہ گفت و شنید کے ذریعے حل ہو جائیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی عرب ممالک, تو اس میں سے تقریباً 8-9 ممالک, جس میں سعودی عرب جو ہے حرب الدستے کا کردار ادا کر رہا ہے, وہ بار بار امریکہ سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں مذاکرات کو جو ہے راستہ دیں, مذاکرات کے ذریعے کوئی چیز جو ہے حل نکالیں. تو جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد احمد خان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ, اور اہم ترین عہدوں پہ انہوں نے اپنے طویل ڈپلومیٹک کیریئر میں خدمات انجام دی ہیں. بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. کیا جو ہے امریکی حملہ ایران پہ ناگزیر ہے؟ کیا ابھی بھی وقت ہے کہ جی ڈپلومیسی کو موقع ملے اور مذاکرات کے ذریعے اس حملے کو ٹالا جا سکے؟ کیا اسسمنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیے, آپ نے بات کی 2003 کی, تو انفیکٹ 2003 سے ہی
ایران پہ حملے کی بات چل رہی ہے. مجھے اب تک یاد ہے کہ اس وقت بھی حالات کچھ اسی قسم کے بنتے جا رہے تھے اور اکثر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران پہ اب حملہ ہوگا. اور ایک چیز میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس وقت ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ایران پر کبھی حملہ نہیں ہوگا. اچھا. اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس وقت چونکہ امریکہ میں ایک پراپر صدر تھا, چھوٹا بش تھا غالباً, اور اس وقت وہ ایک اور لڑائی لڑ رہا تھا. یہ وجہ تھی کہ افغانستان پہ حملہ کر چکا تھا وہ, اس کے بعد عراق پہ بھی حملہ کر دیا تھا. تو وہ 2 جنگوں میں لگا ہوا تھا, اور امریکہ کے لیے 2 جنگیں بہت زیادہ تھیں اس وقت. تو ایران پہ حملے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا, کیونکہ افغانستان اور عراق جو تھا نا وہ کافی پری آکوپائنگ چیز تھی. تو وہ پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد اوباما آ گیا, اور اوباما نے, اور یہ چیز یاد رکھیے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ امریکہ نے اسٹیبلش کیا تھا 1950 میں. اور اس وجہ سے یہ حیرت کی بات ضرور ہے کہ انقلاب کے بعد امریکہ نے کوئی اس پر توجہ نہیں دی کہ ایران سے کوئی نیوکلیئر تھریٹ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ پھر بعض وجوہات کی بنا پر اور دنیا میں جو بدلتی حالات تھے سارے, ان کی وجہ سے ایران اپنا انریچمنٹ جو تھا اس کا حق استعمال کرتے ہوئے, ان ایلینیبل حق, کیونکہ ایران ون آف دوز کنٹریز جنہوں نے NPT سائن کر دیا تھا, اور اس NPT میں ظاہر ہے کہ یو آر اے نان سگریٹری, لیکن اس NPT میں آرٹیکل 4 جو ہے وہ جو سگنیٹریز تھے ان کو ان ایلینیبل رائٹ دیتا ہے. آرٹیکل 4 جو ہے اس ٹریٹی کا, کہ وہ انریچمنٹ کر سکتے ہیں فار پیسفل پرپسز. تو ایران نے شروع کر دی تھی, تو وہ آ کر پھر یہ یعنی 50 سال کے بعد امریکہ کو خیال آیا, تو اس نے پھر خود ڈائریکٹلی نہیں, سلامتی کونسل کے ساتھی تھے اس وقت جو امریکہ کے صدر ہوتے تھے, وہ یونائٹڈ نیشنز کو یوز کرتے تھے. یونائٹڈ نیشنز ڈڈ ہیو سم میننگ ایٹ دیٹ ٹائم جناب. تو پہلے چھوٹے بش نے شروع کروائی, پھر اس کے بعد اوباما آ گیا تھا. تو انہوں نے سلامتی کونسل کے 5 ممبرز جو تھے اس میں خود امریکہ شامل تھا, پلس جرمنی. وہ تو 6 ممالک نے معاہدہ ہو گیا تھا. جی, معاہدہ ہو گیا. 9 سال. It took them 9 years to negotiate a treaty which was signed in July 2015 میں. اور بڑا ایران پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی سپرویژن تھی, ہر چیز ٹھیک ٹھاک, جس کو ٹرمپ نے ایک دم آ کے ختم کر دیا. میں شمشاد صاحب کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر اور آپ کی بڑی کانٹیکسٹ ہمیں دے رہے ہیں, بہت ہی اہم ہے یہ, لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا سے ہم آج کے اس میں آ جائیں کہ جو چیلنجنگ صورتحال ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جنگ کے جو بادل ہیں, کیا واقعی امریکہ جو ہے حملہ کرے گا یا بچا جا سکتا ہے اس چیز سے؟ دیکھیے, مجھے ابھی بھی امید ہے کہ ہمت نہیں پڑے گی ٹرمپ کی. ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیسائیسو نہیں ہے, بہت ادھر ادھر ویور کرتا ہے, اور اس کو نہ ڈپلومیسی کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ ہے. اور پھر اس کے ایڈوائزر جو ہیں وہ بدقسمتی سے 2 یا 3 ہیں. ایک وہ اسٹیو وٹکاف ہے, دوسرا اس کا اپنا داماد ہے, اور ایک اور یہودی لڑکا ہے, کون ہے, جو ڈرافٹنگ کرتا ہے. ان 3 کے علاوہ جو امریکہ کے ورلڈ وائڈ انٹرسٹ ہیں ان کے مفادات اب اور دیکھنے والا نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ایران جو ہے اس نے ایرانینز ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ کوئی بھی آپ نے اگر چھیڑ خانی کی, کوئی سٹرائکس کی کسی قسم کی, تو پھر برابر جواب ملے گا. کیا آپشنز کیا ہیں ایران کے پاس, وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی لوگ کہیں کمزور ترین حالت میں ہیں, اندرونی ان کو مخالفت کا سامنا ہے, معیشت بہت ان کی اس کی حالت بڑی دیگرگوں ہے. کیا آپشنز کیا ہے ان کے پاس؟ جی دیکھیے, جو جہاں تک معیشت کا حال ہے, ہمارا بھی یہی برا حال, ہم سے برا تو حال نہیں نا ایران کا, تو ہمارا برا حال تھا. ہم نے اس معیشت میں بھی انڈیا کو یعنی چند منٹ میں اس کا پلڑا بھاری گرا دیا تھا. اور ظاہر ہے کچھ ٹیکنالوجی تھی ہمارے پاس, اور جو مدد ہمیں حاصل تھی آج ایران کو بھی اویلیبل ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں
کہ نہ صرف چین بلکہ رشیا دونوں ایران کے ساتھ ہیں. تو یہ اب لیکن شاہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ہے نا امریکہ جو ہے بھارت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادہ مضبوط طاقت ہے، اور ایران کے اندر کیونکہ ڈسینٹ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے تو مشکل ہوگا ان کو. جیسے آپ نے کہا کہ ہم سے بری حالت نہیں ہے ان کی، اب ان کا تو ایک جو ریال ہے وہ مطلب $1 میں 1.5 ملین ریال مل رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی کرنسی کی حالت ہے. انفلیشن از ایٹ آل ٹائم ہائی. تو پاکستان تو نسبتاً ابھی بھی اللہ کا شکر ہے بہتر حالت میں تھا، اتنی وہ طویل عرصے تک سینکشن سے گزرا ہے ایران، ہم تو پھر بھی بچے رہے ہیں. جی پر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی ہمت پڑے گی. بالآخر دیکھ لینا، بیکاز ٹرمپ جو ہے نا وہ یہ جنگیں اس طرح لڑنے والا شخصیت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پلان کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں جنگیں ختم کرواتا ہوں، کلیم کرتا ہے 8 جنگیں ختم کروائی، بلکہ یہ ہے کہ ساری جنگیں جو جتنی ہو رہی ہیں وہ شروع کرنے والا ٹرمپ تھا. تو اس طریقے بات انوالومنٹ اس کی ہے کہ کوئی لیک آف ڈیسیجن میکنگ جب ہوگی، کیونکہ اس کے ہاں جو انسٹیٹیوشنل پارٹیسپیشن ہے ڈیسیجن میکنگ وہ بالکل غائب ہو گئی. وہ غائب ہو گئی. بڑی اہم بات بتائی شمشاد صاحب آپ نے کہ وہاں پر جو ہے ادارتی جو ایک وہ ہوا کرتا ہے ان پٹ ہوتا ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور انڈیسائسو شخصیت کے مالک ہیں ٹرمپ صاحب. ختم ہو گئی ہے جی ختم ہو گئی یا کم ہو گئی ہے. بڑی اہم بات آپ نے بتائی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو ہے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے بھی افغانستان کے ساتھ حالات جو ہیں کشیدہ ہیں. ابھی حال ہی میں دوبارہ پاکستان نے جو ہے 7 مقامات پر افغانستان میں جو دہشت گردی کے کیمپس تھے ان کو نشانہ بنایا، اور اس میں تقریباً 80 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کیا. لیکن یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں. کیا صرف ایک ملٹری سلوشن ہی پاکستان کے پاس ہے، ہمارے پاس ایک واحد لیوریج ہے، یا ہمیں بھی جو ہے ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہیے؟ جس طرح سے مطلب ہے یقیناً فوجی دباؤ، فوجی حل بالکل پاکستان کے پاس ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور کیا لیوریجز جو ہے پاکستان استعمال کر سکتا ہے افغانستان کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ جی وہ دوحہ معاہدے پہ عمل کرے. دوحہ معاہدے میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو کیا اس بات کا کوئی امکان ہے؟ پھر ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ جب افغان طالبان آئے تھے تو بڑی خوشیاں منائی گئی تھی جب کابل کو انہوں نے دوبارہ سے فتح کیا تھا. تو پاکستان سے ہوا کیا کہ جناب جس کو ہم اپنا حلیف کہا کرتے تھے وہ اچانک حلیف کیسے بن گئے؟ پاکستان نے مس ریڈ کیا، مس ہینڈل کیا. تو ہمیں خود تنقیدی کی بھی ضرورت ہے. یقیناً ہماری شکایتیں افغان طالبان سے اپنی جگہ، انہوں نے بالکل کہتے ہیں نا جو پاکستان کے سیدھے سادھے مطالبات ہے کہ جی آپ دہشت گردوں کو کنٹرول کریں، ان کو نہیں سنا. لیکن پاکستان کو بھی ذرا سی خود تنقیدی کی ضرورت ہے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ہمارے اسسمنٹ میں کہاں پہ جو تھا فلو تھا. اسی کے ساتھ عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.